اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، محترم ناظرین و سامعین، آپ خدمت سلام عرض کرتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے مولود کعبہ، مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ 30 عام الفیل 13 رجب المرجب جمعے کے دن خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 30 سال کے قریب تھی، اور اعلان رسالت کے لمحات قریب تر ہوتے جا رہے تھے. اسلام کو ایک عظیم مددگار اور رسول اکرم کو دعوت دین کے لیے ایک بے نظیر مؤید کی ضرورت تھی. رب العالمین نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو ایک اور فرزند عنایت فرمایا، جس کی ولادت کا انداز تمام دوسری اولاد سے مختلف تھا. اب تک تمام فرزند اپنے گھر میں پیدا ہوئے تھے، یہاں تک کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی شب ابی طالب میں ہوئی تھی. لیکن جب اس فرزند کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد نے محلہ یا خاندان کی عورتوں کو مدد کے لیے طلب کرنے کے بجائے خود خانہ خدا کا رخ کیا. اور جو مشہور روایت ہے یزید بن کعنب کی، تو وہ کہتا ہے قال یزید بن کعنب کنت جالسا مع العباس بن عبد المطلب و فریق من عبد العزی بإزاء بیت اللہ الحرام. وہ کہتا ہے کہ ہم عباس ابن عبد المطلب اور ان کے دوسرے رشتہ داروں عزیزوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے. اذ اقبلت فاطمۃ بنت اسد ام الامیر المومنین وکانت حاملا بہی ل9 اشہر. تو کہتے ہیں ایسے میں ہم نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد امیر المومنین کی ماں، تو وہ تشریف لاتی ہیں اور وہ امیر المومنین کے حمل سے حاملہ تھیں. وقد اخذها الطلق فقالت، تو وہ خانہ کعبہ کے پاس آئیں اور انہوں نے خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس اپنے سر اقدس کو لگایا اور اپنے شکم مبارک کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگایا اور کہا رب انی مومنۃ بک، اے پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں. اور اس سے یہاں یہ بھی چیز واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام یا بی بی یہ ایمان لائے، بعد میں ایمان لائے، کوئی کہتا ہے کہ ایمان نہیں لائے، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہستیاں تو وہ ہیں کہ جو اپنے ایمان کا اظہار اس وقت کر رہی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اپنی بعثت کا یعنی اپنی رسالت کا اعلان بھی نہیں کیا. رسول پاک کی اس وقت عمر مبارک 30 سال ہے اور رسول پاک 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا ہے. تو یہ رسول پاک کی بعثت سے 10 سال پہلے کا واقعہ ہے. اور اس وقت جناب فاطمہ بنت اسد جو ہیں وہ فرما رہی ہیں خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر کہہ رہی ہیں رب انی مومنۃ بک، اے پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں. وبما جاء من عندک من رسل وکتب، اور جو بھی تیری طرف سے رسول آئے اور تیری طرف سے کتابیں آئیں ان پر بھی میں ایمان رکھتی ہوں. وانی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم الخلیل علیہ السلام، اور میں تصدیق کرتی ہوں اپنے جد ابراہیم کے کلام کی جو اللہ کے خلیل تھے. وَأَنَّهُ بَنَى الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، اور وہ ابراہیم کے جنہوں نے اس خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، اس کو بنایا. فَبِحَقِّ الَّذِي بَنَى هَذَا الْبَيْتَ، اے پروردگار تجھے اس بیت کا واسطہ اور اس کا واسطہ جس نے اس کو بنایا ہے. وَبِحَقِّ مَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطْنِي لَمَا يَسَّرْتَ عَلَيَّ وِلَادَتِي، اور بی بی فرما رہی ہیں پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ کہ جو میرے شکم اقدس میں ہے کہ مجھ پر اس ولادت کے مرحلے کو آسان کر دے. تو بی بی کا ایمان دیکھیں
کہ وہ کہہ رہی ہیں اے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، ابراہیم خلیل اللہ پر ایمان رکھتی ہوں، اور اس گھر کے بنانے والے پر ایمان رکھتی ہوں اور انہی کا واسطہ. اور دیکھیں بی بی اس وقت فرما رہی ہیں کہ ابھی مولا کائنات دنیا میں نہیں آئے، تو کہہ رہی ہے کہ پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے کہ میری اس منزل کو آسان کر دے. تو بی بی تو اس وقت بھی اپنے بیٹے مولا علی کو اس وقت بھی مددگار تسلیم کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے کہ مجھ پر اس ولادت کو آسان کر دے. قال یزید بن کعنب فرعین البیت وقد فتح عن ظہرہ. تو وہ روایت کرنے والا یزید بن کعنب کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جو ہے پچھلی جانب سے وہ اس کی دیوار پھٹی. بدخلت فاطمہ فیہ، اور فاطمہ بنت اسد جو ہے ان میں داخل ہو گئیں. وغابت عن ابصارنا، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئیں. والتزق الحائط فرمن ان ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح فعلمنا ان فی ذلك امرا من اللہ عز وجل. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی کہ خانہ کعبہ کے تالے کو کھولا جائے، لیکن جب وہ نہ کھلا تو ہم سمجھ گئے کہ یہ امر الہی میں سے کوئی امر ہے. ثم خرجت بعد الرابع، تو کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ بنت اسد چوتھے دن باہر آئیں خانہ کعبہ سے. تو عزیزان گرامی وہ جو دیوار مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی تھی، وہ دیوار دوبارہ شک ہوئی اور چوتھے دن بی بی فاطمہ بنت اسد جو ہیں وہ آئیں. تو فرماتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے جب اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیا ہوا تھا تو یہ فرما رہی تھی ثم قالت انی فضلت علی من تقدمنی من النساء. اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ان تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے جو مجھ سے پہلے گزر گئیں. لأن آسیہ بنت مزاحم عبدت للہ عز وجل سرا فی موضع لا يحب ان يعبد اللہ فیہ الا استرارا. کہ آسیہ بنت مزاحم وہاں عبادت کرتی تھیں کہ اس خفیہ جگہ پر کہ جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کی عبادت کرنا جو ہے وہ اضطراری تو ہو سکتا ہے اور حالت اختیار میں نہیں ہوتا. وَأَنَّ مَرْيَمَ ابْنَتِ عِمْرَانَ حَزَّتِ النَّخْلَةِ الْيَابِسَةَ بِيَدِهَا، اور حضرت مریم بنت عمران کہ جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ معجزہ ظاہر کر دیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بھوک لگی ہے تو اس خشک جو کھجور کا تنا ہے اس کو ہلاؤ اور تازہ خرمے گریں گے. تو حضرت بی بی مریم نے ان کو اس خرما کے تنے کو جو خشک ہو چکا تھا اس کو ہلایا تو وہاں پر تازہ حتیٰ اکلت منہا رطبن جنیہ، تو انہوں نے تازہ اور خرمے کھائے. تو پھر بی بی پہلی عورتوں کی فضیلت بیان کر کہتی ہیں وَإِنِّي دَخَلْتُ بَيْتَ اللَّهِ الْحَرَامِ، اور میں خانہ کعبہ میں داخل ہوئی. فَأَكَلْتُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَأَرْزَاقِهَا، اور میں نے خانہ کعبہ میں جنت کے میوے کھائے اور جنت کے رزق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے میری پذیرائی کی. فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَخْرُجَ هَتَفَ بِهِ هَاتِفٌ، اور جب میں نے ارادہ کیا کہ میں خانہ کعبہ سے باہر آؤں تو ہاتف غیبی سے آواز آئی یا فاطمہ تو سمیہ علی فہو علی واللہ علی الاعلی یقول انی شققت اسمہ من اسمی. تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے فاطمہ اس کا نام علی رکھو، اس لیے فہو علی، یہ بلند مرتبہ ہستی ہے، اس کا نام علی رکھو. واللہ علی الاعلی، علی الاعلی فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام علی ہے. تو اللہ فرماتا ہے یقول انی شققت اسمہ من اسمی، کہ میں نے اپنے اسم میں سے اس کے نام کو مشتق کیا ہے. وَأَدَّبْتُهُ بِأَدَبِي، میں نے اپنے ادب پر علی اس کی تربیت کی ہے اس مولود کی. وَوَفَّقْتُهُ عَلَى غُوَامِسِ علمی، اور میں نے اپنے علم کا
اسرار اس کے سپرد کیے ہیں۔ هو الذی یکسر الاصنام فی بیتی، یہی وہ مولود ہے جو آگے چل کر خانہ کعبہ میں سے بتوں کو پاک کرے گا، بتوں کو توڑے گا۔ هو الذی یؤذن فوق ظہر بیتی، یہ وہی ہے جو خانہ کعبہ کے اوپر چھت پر جا کر میرے لیے آذان کہے گا۔ وَيُقَدِّسُنِي وَيُمَجِّدُنِي فَطُوبَى لِمَنْ أَحَبَّهُ آتَاهُ وَوَيْلٌ لِمَنْ أَبْغَضَهُ آسَاهُ، فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس سے جو محبت کرے گا تو اس کے لیے خوشا بحال، فطوبى لمن احبہ، اس کے لیے جنت ہے جو اس سے محبت کرے گا اور اس کی اطاعت کرے گا، اور جو اس سے بغض اختیار کرے گا اس کے لیے ویل ہے اور دوزخ ہے۔ تو عزیزان گرامی، مولا کائنات خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ شاعر کہتا ہے کثیرا میسر نشد ان سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کائنات میں کسی کو بھی یہ فضیلت نہ ملی کہ وہ آئے تو اللہ کے گھر میں اور جائے تو اللہ کے گھر سے۔ علی کی دنیا میں آمد جو ہے خانہ کعبہ میں ہے، اور علی کا دنیا سے جانا مسجد سے ہے، وہ اللہ کے گھر سے اللہ کے گھر تک اس کی جو ہے وہ سیر و سلوک ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے دیوار کعبہ شگافتہ ہو گئی، اور جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئیں، اور جناب ابو طالب کے اس عظیم فرزند کی ولادت ہوئی تو جناب فاطمہ 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر رہیں، اور چوتھے دن جب آئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کے لیے حاضر تھے۔ تو جب رسول پاک آئے اور جب مولا کائنات علی علیہ السلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر لیا تو مولا کائنات علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھول دیں، اور پہلی زیارت جو کی وہ رسول پاک کے مقدس چہرے کی تھی۔ تو رسول پاک نے فرمایا اے علی، تم نے دنیا میں آتے ہوئے اپنی سب سے پہلے مجھ پر نگاہ ڈالی، تو نے اپنی زیارت، تو نے مجھے دیکھا اور میں نے تجھے اپنے علم کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، رسول پاک فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ ہستی ہے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئی ہے، اور ابتدائی طور پر ماں نے ان کا نام حیدر پسند کیا، باپ نے اسد قرار دیا، اور اہل خاندان نے زید نام رکھنا چاہا، لیکن ابو طالب کی دعا پر آسمان سے ایک تختی نازل ہوئی جس پر مرقوم تھا کہ اس کا نام خدا پر علی رکھو، اللہ کے اسماء پر۔ اور یہ روایت پہلے بھی میں پڑھ چکا ہوں کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کے لیے ہاتف غیبی سے آواز آئی، اور اب یہ دوسری روایت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ آسمان سے ایک تختی نازل ہوئی کہ جس پر یہ لکھا تھا کہ اس مولود کا نام علی رکھو۔ آپ کے القابات بے شمار ہیں جن میں عالم اسلام کا پسندیدہ ترین لقب کرم اللہ وجہ الشریف ہے، جو اس امر کی دلالت ہے کہ عالم اسلام میں تنہا ذات گرامی ہے جس نے بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا، اور خود مولا کائنات کا محبوب ترین لقب ابو تراب ہے جس سے آپ کی عظمت اور خاکساری دونوں کا اظہار ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تربیت کا کام خانہ کعبہ ہی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنبھال لیا تھا، وہی خانہ خدا سے لے کر آ کر لے گئے، اور جب بظاہر ابو طالب کو خبر بھی نہیں تھی، اس کے بعد مسلسل اپنے ساتھ رکھا اور اپنے کمالات کا مخزن اور مصدر قرار دیتے رہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مولا کائنات علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ قاسیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پہچانو، میں نے کم سنی ہی میں عرب کے سینوں کو زمین سے ملا دیا تھا اور ربیہ و مضر کی سینگوں کو توڑ دیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے کس قدر قریبی قرابت اور مخصوص منزلت حاصل ہے۔ انہوں نے بچپنے سے مجھے اپنی گود میں اس طرح جگہ دی ہے کہ مجھے اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے، اپنے بستر پر جگہ دیتے تھے، اپنے کلیجہ سے لگائے رکھتے تھے، اور مجھے مسلسل اپنی خوشبو سے سرفراز فرمایا کرتے تھے، اور غذا کو اپنے دانتوں سے چبا کر مجھے کھلاتے تھے۔ انہوں نے میرے کسی بیان میں جھوٹ نہیں پایا اور نہ ہی میرے کسی عمل میں غلطی دیکھی۔ تو عزیزان گرامی، وہ ہستی جو
खलीफतुल्लाह है, वो जो इसरार इलाही है, जो रसूल पाक का जानशीन है, वो हस्ती खाना काबा में पैदा हुई और उसकी तरबियत का इंतज़ाम इस तरह से किया गया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको अपने घर में ले आए और रसूल करीम और हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने, इन बुज़ुर्ग हस्तियों ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरबियत की। तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने दूध बढ़ाई के दौर ही से उनके साथ एक अजीम तरीन मलक को कर दिया जो उनके साथ बुजुर्गियों के रास्ते और बेहतरीन अखलाक के तौर तरीके पर चलता रहता था और शब व रोज़ यही सिलसिला रहा करता था। तो यह फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने वो रूहुल कुद्स को रसूल पाक के साथ किया हुआ था और मैं रसूल पाक की तालीम व तरबियत से परवान चढ़ रहा था। हर रोज़ रसूल पाक मेरे लिए अखलाक हसना का परचम बुलंद करते थे और मुझे उसकी इक्तदा करने का हुक्म दिया करते थे। फरमाते हैं कि जब वही नाज़िल हुई तो उस वक्त मैं गारे हिरा में था, चूँकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम को अपने साथ साथ रखते थे, अभी ऐलान रिसालत नहीं किया था। जब आप गारे हिरा में चले जाते थे अली अलैहिस्सलाम को भी अपने साथ रखते थे। जब वही नाज़िल हुई तो फरमाते हैं वो साल में एक ज़माना गारे हिरा में गुजारा करते थे जहाँ सिर में उन्हें देखा करता था। तो ये खुतबा कासे 192 नंबर खुतबा है, उससे पढ़ रहा हूँ। और कोई दूसरा ना होता था। उस वक्त रसूल अकरम और खदीजा के अलावा किसी घर में इस्लाम का गुज़र न हुआ था और उनका मैं तीसरा था। मैं नूर वही रसालत का मुशाहिदा करता था और खुशबू रसालत से दिमाग को मुअत्तर करता था। तो अजीज़ान गिरामी, क्या ये रसालत और नबुव्वत की जो खुशबू है, क्या ये कोई मादी चीज़ है कि जिसको देखा जा सकता है? इसलिए मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तो बचपन में रसूल पाक मुझे अपने साथ सुलाते थे, मैं रसालत और नबुव्वत की खुशबू को सूंघा करता था। ये वो नूरानी चीज़ है। अली ये मुर्तज़ा उसको फरमा रहे हैं कि मैं रसालत की खुशबू को सूंघा करता था। फरमाते हैं जब वही नाजिल हुई तो मैंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी, तो मैंने नज़ूल वही के वक्त शैतान की चीख की आवाज़ सुनी और अर्ज़ की थी या रसूलल्लाह ये चीख कैसी है? तो फरमाया कि ये शैतान है जो आज अपनी इबादत से मायूस हो गया है। तुम वो सब देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। फरमाया ए अली, तू वही देखता है जो मैं देखता हूँ, तुम वही सुनते हो जो मैं सुनता हूँ, मगर ये कि तुम इल्ला अन्नका लस्त बिनबिय्यिन, लेकिन आप नबी नहीं हैं, वलकिन्नका लवज़ीरुन व इन्नका लअला खैर, आप मेरे वज़ीर हैं और आप नेकी के रास्ते पर हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, वो अली मुर्तज़ा जो खाना काबा में पैदा हुए और इस पर शिया सुन्नी जो है वो अक्सरियत काते जो है वो इस बात को मानती है कि मौला अली अलैहिस्सलाम 13 रजब 30 आमुल फील खाना काबा में पैदा हुए। एक लंबी फहरिस्त है कि अगर गिनवाना भी चाहें तो काफ़ी वक्त जो है वो सर्फ हो जाएगा। तो शिया उलमा के नज़दीक तो मुत्तफ़िक़ अलैह बात है कि आप खाना काबा में 13 रजब जुमे के दिन पैदा हुए और इसको रवायत किया है शेख सदूक ने, शेख मफीद ने, शेख तूसी ने, सैयद रज़ी ने, इब्न बतरीक ने, तबरसी ने, इब्न शहर अशूब ने और कुतुब रावंदी ने, अलामा हिल्ली ने, शेख यूसुफ बहरानी ने और अहले सुन्नत उलमा के जो अकवाल हैं वलादत के सिलसिले में, उसमें हाकिम निशापुरी हैं, सिब्त इब्न जौज़ी हैं और हलबी शाफ़ई हैं और अबू ज़करिया हैं, आलूसी हैं, इब्न सबाब मालिकी हैं, गंजी शाफ़ी हैं। और इसको अलामा अमीनी ने अपनी किताब गदीर में 16 अहले सुन्नत की किताबों के हवाले दिए हैं। मनाक़िब आले अबी तालिब जिल्द 2 सफ़ा 174 में, मनाक़िब अबी मुग़ाज़ली और फ़सूल मुहिम्मा इब्न सबाग मालिकी, इन सब ने कहा है कि अली मुर्तज़ा खाना काबा में पैदा हुए तो आए दुनिया में तो अल्लाह के मेहमान बने, बैठे मिंबर पे तो एक बोलता हुआ कुरान बने, सो गए फर्श मोहम्मद पर अहमद बनकर, अरे अभी सो के जागे भी न थे कि मर्ज़ ये यज़दान बने।